ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتیوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ ہم نے فرقہ واریت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی کہ فرقہ واریت کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ جب لوگ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے دیں، اپنی سوچ کو دین کا نام دے دیں، اپنے خیالات کو دین کا نام دے دیں، اپنے احساسات کو دین کے نام پر اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کھانے میں اگر زہر گھول دیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن کانوں میں زہر گھول دیا جائے تو علاج تھوڑا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو فرقہ واریت کانوں میں زہر گھول دینے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ایک بات سمجھائی کہ انسان کے دل کو دو راستے جاتے ہیں، یعنی انسان کا جو دل ہے یہ ایک برتن ہے اور اس میں دو پائپ جا رہے ہیں، دو پائپ، سادہ الفاظ میں یہ سمجھا جائے۔ ایک آپ نے فرمایا پائپ جو جاتا ہے وہ آنکھ ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا جو پائپ دل کو جاتا ہے وہ یہ کان ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک کے اندر ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ہارٹ کے اندر پائپ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بلاک ہو گئی وین۔ تو دو وینیں جو روحانی طور پر اسلام سمجھاتا ہے کہ دو وینیں روحانی قلب کے لیے، جسمانی قلب کی تو کئی وینیں ہوں گی، دو وینیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے قلب، روحانی قلب کے اندر جاتی ہیں، دو پائپ جاتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک کان۔ جو آپ آنکھ سے دیکھیں گے وہ آپ کے قلب میں اتر جائے گا، اور پھر جو آپ کان سے سنیں گے وہ بھی آپ کے قلب میں اتر جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جان رکھو کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ وہ آپ نے فرمایا کہ جان لو کہ وہ قلب، وہ قلب ہے، وہ قلب ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ تو انسانوں کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ دو چیزیں ہی سب سے زیادہ انسان کو خراب کر رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کان کے اندر جو زہر گھول دیا جاتا ہے وہ بھی جب قلب میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی خرابی پیدا کرتا ہے کہ پھر سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے نہ کان محفوظ ہیں اس وقت، نہ امت مسلمہ کی آنکھیں محفوظ ہیں۔ کان میں بھی وہ کچھ جا رہا ہے جو غلیظ ہے، اور آنکھ کے ذریعے سے بھی وہی کچھ اندر جا رہا ہے جو فاحش ہے۔ غلیظ اور فاحش دونوں مل کے قلب کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے امت مسلمہ کا اس وقت فرقہ واریت کا جو وجہ ہے وہ اپنے دل کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگلی دفعہ میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ قرآن کس فرقہ واریت کے خلاف ہے، کس فرقہ واریت کو قرآن کہتا ہے کہ منع کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو تمہیدی طور پر سمجھنا بہت ضروری، جو آج ہم اس خطبے کے اندر ڈسکشن کریں گے۔ تو ہم نے امت مسلمہ نے جو پہلا کام یہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے کان کی حفاظت نہیں کی، اپنے کان کی حفاظت نہیں کی۔ اپنے کان کو جس طرف جو کسی نے سنا دیا اس پر لگ گئے ہم۔ دیکھنا تو بات کی بات ہے، دیکھنے کا مرحلہ امت مسلمہ کے پاس بعد میں آیا، پہلے سننے کا آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سننے کے اندر ہم جتنے غیر محتاط واقع ہوئے ہیں، شاید ہی کسی بات کے اندر ہم غیر محتاط۔ کسی نے کہہ دیا یہ وہابی ہیں اور یہ نبی پاک کے گستاخ ہیں، تو آپ نے سن کر مان لیا۔ پھر کسی نے کہا یہ شیعہ ہے، یہ مشرک ہے، آپ نے سنا اور مان لیا۔ بریلوی گستاخ ہیں، دین سے دور ہیں، بدعتی ہیں، آپ نے سنا اور مان لیا۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں دیوبندی اس قسم کے ہوتے ہیں اور وہ غیر متقلدوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ نے سنا اور مان لیا۔ نہ ان کی کتابوں کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی
اور نہ کسی نے جا کے ان کو پڑھنے کی کوشش کی، بس سنتے ہی جا رہے ہیں، اور سنتے سنتے ہمارے کان کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے، اب تو بے حس ہوتے جا رہے ہیں ہمارے کان۔ ہمارے یہ چیزیں ساری بالآخر ہماری روحانی موت کا سبب بن چکی ہیں، اور ہم اس روحانی موت میں دیکھیں کہاں کہاں پر نہیں اپنے آپ کو ذلت، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہمارا زوال وہ ہمارا مقدر ہو کر رہ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی، جو سننا ہے فوری طور پر اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا۔ آپ کو سنانے والے اس قسم کے ہو جائیں گے کہ آپ سنیں گے بھی، اور آپ کو سیاستدان بھی سناتے ہیں، سب لوگ سناتے ہیں۔ آج سنانے والوں کی باری ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شعراء ہے، اللہ پاک نے سورہ شعراء کے اندر بہت سی باتیں قیمتی بیان کی، شاعروں کی صورت، اس کے اندر شاعروں کا ذکر آیا، تو اللہ پاک نے ان کے اندر بڑی زبردست قسم کی یہ سورہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کا نام اس لیے دیکھیں، صورتوں کے نام بلا وجہ نہیں رکھے جاتے، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بعد میں رکھے، رسول خدا کے دور میں یہ صورتوں کے نام تھے، آتا نہیں فاتحہ پڑھو تو یہ ہوگا، سورہ توحید پڑھو گے، سب نام، ہاں ناموں کے اندر کچھ آگے پیچھے کچھ چینج کیا، لیکن بھرپور نبی علیہ السلام کے دور میں برخیف یہ سارے نام رکھے گئے۔ سورہ شعراء بھی اسی ناموں میں سے آپ ہے۔ اب اس کی ہم آیت نمبر یہاں پر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر 221 نمبر آیت سورہ شعراء، اور یہ 19واں پارہ ہے، وہاں پر فرماتے ہیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تم کو بتائیں کہ شیطان کس پر اترتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شیطان کس پر اترتا ہے۔ شیطان بھی اترتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، آتا ہے شب قدر میں، نیک بندوں پر فرشتے اترتے ہیں، بدوں کے اوپر شیاطین اترتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ الہام صرف نیک لوگوں کو ہوتا ہے، بلکہ الہام بدوں کو بھی ہوتا ہے، کافروں کو بھی ہوتا ہے، مشرکوں کو بھی ہوتا ہے، ان کی وحی لے کر ان پر ان کا شیطان اترتا ہے، اور ہمارے نیک لوگوں کے اوپر وحی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ اس پر کون سا شیطان اترتا ہے، کس آدمی پر اترتا ہے۔ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر اس بندے پر جو گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کو معمولی، یہاں لفظ گناہ سے معمولی گناہ نہیں، اللہ نے کہا شرک والے گناہ کی طرف، کہ گناہ گار ہوتا ہے وہ اسیم، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ گناہ گار اور افاق ہوتا ہے کہ جو افق یعنی جھوٹ باندھے، اسیم ہوتا ہے جو گناہ کرے۔ تو اللہ نے کہا یہ کہ ہر جھوٹے پر بھی اترتا ہے، اور وہ جھوٹا گناہ گار حد تک جھوٹا ہوتا ہے، اس حد تک نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑا سا کہیں اس سے غلطی سے بول دیا گیا، کہ اس نے سوچ سمجھ کر پلان کر کے پورا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بارے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، وہ اکثر جھوٹے، سنی سنائی بات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو مسلمانوں، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کو یہی بات کافی ہے کہ جو اس نے سنا اس کو منوان آگے ڈیلیور کر دیا، اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ سن لیں آپ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، میں کہاں کہاں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ انفرادی لحاظ سے لے کر اجتماعی لحاظ تک سننا ہی ہم کو لے بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا تو اس کو دیکھتا نہیں کہ تو نے سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے؟ اکثر ان میں سے کیا ہوتے؟ کاذبون، وہ کوئی سچ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ جھوٹ ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر، کبھی کبھاری ریئر چانسز ہوتے ہیں ان کے وہ کبھی سچ بولیں، لیکن کثیر ان کی تعداد، دو ایک کیا کرتے کیا یہ لوگ؟ ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ دو ایک باتیں سچی ثابت کر کے 98 باتیں یہ آپ کو جھوٹ سناتے ہیں، 98 باتیں یہ آپ کو جھوٹ سناتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور تم شاعروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ گمراہی کی، شاعروں کی جو پیروی کون کرتے ہیں؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جن لوگوں کا ذہن ہی الٹا ہو گیا ہو، مسخ ہو چکے ہوں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تم ان کو دیکھتے؟ اور یہ کیا فرمایا
اللہ نے فرمایا الم ترا انہم فی کل واد یہیمون، اور تو ان شاعروں کو نہیں دیکھتا کہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، اور انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کام سر انجام دیتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے برے شاعروں کی مذمت کی. اب برا شاعر کون ہے؟ اس سے آگے اچھے شاعر کے بارے میں کہا کہ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ بھی ہیں شاعر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور بہت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا انتقام جو لے لیا. یہ آگے نئی بات چل گئی، لیکن اللہ نے یہاں تک ان کی بات کی. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی. اب یہ بات اب آپ کو سمجھانی میں نے یہاں پر، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ کذاب لوگ صرف یہی دو چار نہیں ہوتے، اب معاشرے کے وہ لوگ جو جس فرقہ واریت سے ہمیں قرآن منع کرتا ہے، اب ان کی باری آئی کہ وہ کون ہیں. اس میں فرقہ واریت اصل میں کس قسم کے لوگ پھیلاتے ہیں؟ قرآن کس کو فرقہ واریت کہتا ہے؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرقہ واریت پھیلتی کیسے ہے. وہ فرقہ واریت سن لیں، پھر آپ کو قرآن کی بھی سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے اس میں سیاستدان آتے ہیں، کیونکہ انسان یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم ہو جائے جو عدل اور انصاف پر مبنی ہو، جس میں سب لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو سیاستدان اس کے بھی یہ حکومت کے بغیر چارہ نہیں ہے. یعنی ریاست اور حکومت دو چیزیں ایسی ہوں گی جس سے انسانوں کے اندر عدل اور انصاف آ سکتا ہے. اب ریاست اور حکومت کن کے ہاتھوں میں ہے یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. جہاں ریاست اور حکومت کذابوں کے ہاں ہو، اور یہ قرآن نے جو کہا ہے افاق جھوٹوں کے ساتھ ہو، اسیم اور خدا کی زمین پہ بدکاریاں کرنے والوں کے ساتھ ہو، تو پھر وہاں آپ کو کہاں سے انصاف میسر آئے گا؟ کس طرح سے انصاف آپ کر سکیں گے وہاں پر؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ سیاستدان یہ وہ قوم ہوتی جو آپ کو نعرے بھی لگواتی ہے اور آپ کو لارے بھی لگاتی ہے، آپ کو امیدیں دلاتے ہیں طرح طرح کی، آپ اس امیدوں اور نعروں کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو یہ سیاستدان یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے آپ کے اندر آ کے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کا مطمع نظر ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے حب جاہ، منصب کو حاصل کر لینا. منصب کو حاصل کر لینے کے لیے یہ لوگ پھر مختلف لوگوں کا سہارا لیتے ہیں. کوئی تو اپنے ساتھ سنیوں کو ملا لیتا ہے، کوئی اپنے ساتھ شیعوں کو ملا لیتا ہے. ایم این اے ہمارا جو ہوگا ہم اسی کو ووٹ دیں گے. سنیوں کا ایم این اے ہے تو شیعوں کے ایم این اے کو چاہے وہ کتنا ہی متقی نہیں دیں گے، اور وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. یہ ایک نئی چیز چلتی ہے جو پھر وہ اپنے فرقے کو پکارتا ہے، اپنے فرقوں کو بلاتا ہے. تمہاری پارلیمنٹ میں کون سنے گا؟ میں سنوں گا وہاں پر تمہارا پارلیمنٹ میں، میں ہی تو ہوں جو تمہاری بات وہاں پر بیان کر سکے گا. تو بھائی کل تم اس کو مجمع میں نہیں کرتے، وہ اس کے لیے وہ ان تنظیموں کا سہارا لیتے ہیں جو تنظیمیں مذہبی بنیادوں پر بنتی ہیں. اندر ہی اندر وہ تنظیمیں پھر ان لوگوں کو سہارا دیتی ہیں، ان کو چلاتی ہیں. یہ سیاستدانوں کا یہ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سیاسی رہنما بن کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، یہ آپ کو اپنا بن کر دکھاتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، لیکن ان کو کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو صرف مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی کرسی تک پہنچ جاؤں اور وہ اس پہ بیٹھا رہوں اور اسی کی حفاظت کرتا رہوں اور اسی میں میری موت ہو جائے اور اس کے بعد میری اولاد اس پر قابض ہو جائے. یہ ایک فرقہ واریت ہم دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھ بھڑک جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو اس کا ساتھ دینا، وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس میں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ اس وقت یہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ سیاستدان آتے ہیں. قرآن نے یا اقبال نے بھی کہا، جس میں 3 فرقوں کو گنا کہ اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، اس میں سلطان، بادشاہ، سیاستدان یہ آپ کو سب سے پہلے اپنی طرف راغب کرتا ہے. کہا تو بادشاہوں کا قتل مقتول ہے تیرے ہاتھ سے، وہ قاتل ہیں تجھے قتل کر دیا انہوں نے. تیرے ذہن کو جو قتل کیا ہے یہ تیری سلطانوں نے، یہ بادشاہوں نے، یہ سلاطینوں نے تجھ کو قتل کیا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ آتے ہیں. ان کی ڈگڈگی ایسی ڈگڈگی ہوتی ہے
کیا امیر، کیا غریب، کیا سنی، کیا وہابی، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، سب ان کی ڈگڈگی پر لگتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بٹ کر. اور یہ مہارت اتنی رکھتے ہیں، جب چاہیں جو چاہیں آپ کو سنا دیں. ان کے ہاتھ میں پیپر پکڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ پیپر پکڑنے کی جو روایت ہے نا، یہ آج آپ کو یہ بھی سنا دوں میں. اس بارے میں ایک شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے قوم کو. یہ جو سیاستدان کہتے ہیں نا اس کے پاس ڈاکومنٹس سے، کون جائے گا ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے؟ کس نے ترتیب دیے، کہاں سے آئے؟ جس سے محکمے سے یہ لے کر آیا وہاں محکمہ وہ بکتا نہیں کیا؟ ہاں، ویب سائٹیں نہیں بکتی جی، اس ویب سائٹ پر جا کر دیکھ لیں. آپ کس طرح تصدیق کر سکتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر پکڑے ہوئے ڈاکومنٹس کی؟ اس لیے جو ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے نا کہ یہ میرے پاس ڈاکومنٹ، بس سمجھ لیں یہ پوری تیاری کر کے آیا، جھوٹ کو پورا باندھ کر سنانے کی تیاری کر کے آیا آپ کے پاس. آج اس نے چھوڑنا ہی کسی کو نہیں. اس کا ذہن ہے کہ آج مناظرہ ہرنا ہی نہیں، آج جیت کر آنا ہے اور پڑھ پڑھ کے سنانا ہے کہ یہ وثوق والی بات. وہ ثبوت نہیں ہوتے، وہ ثبوت نہیں ہوتے. ثبوت ایک دنیا میں سب سے الگ چیز کا نام ہے. ثبوت مہیا کرنا، ثبوت پیش کرنا. کیا ثبوت جعلی نہیں ہوتے؟ کیا ثبوت اصلی نہیں ہوتے؟ ان میں فرق ہوتا ہے. ہاں، ڈمی چیزیں نہیں بنتی. آپ دیکھتے نہیں کتنی ڈمی چیزیں بنتی ہیں. ویڈیوز کال آپ دیکھ لیں گے ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ڈمی بنتی ہیں. موویز ڈمی بنتی ہیں. تصویریں دو آدمیوں کی جوڑ کے بنا لی جاتی ہیں، ڈمی بنتی ہیں. دنیا کے اندر کیا کیا تماشے نہیں ہوتے. یہ دنیا یا حیران کو جنہوں نے، جن سائنسدانوں نے، عقل کے پتلوں نے ہزاروں انسان ایک پرزے میں بٹھا کر فضا میں اڑا دیے، جو اڑ نہیں سکتا انسان، وہ آپ کی اور زمین پر بیٹھے ہوئے ہم انسانوں کی عقلوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. جنہوں نے لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھے ہوئے انسان کی آپ سے گفتگو کروا دی، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کے اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں. وہ آدمی آپ کو بیوقوف بنانے میں کیا آپ حیرانی ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو جن کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے وہ انہوں نے کر کے دکھا دی. تو ابھی پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ سیاستدان آپ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ان لوگوں کا جو گریلا وار لڑتے ہیں، جن کی حیثیت گریلا ہونے کی ہے اور قوم کے دل اور دماغ پر یہ سرایت کر جاتے ہیں اور آپ سر دھنتے ہیں. ان کا نام ہے شاعر، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ گمراہی کی وادیوں میں گھومتے پھرتے ہیں. یہ عجیب قسم کے شاعر، یہ آپ کو ایسے ایسے شعر سناتے ہیں نوجوان طبقے کو اور اس امت کو برباد کرنے میں ادب کا جتنا حصہ ہے شاید ہی کسی شے کا حصہ ہو. اور آپ کو میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن شریف کا عربوں نے جو پلان بنایا، سب سے پہلے وہ تھیٹر سجایا. وہ تھیٹر سجایا، میلہ ایک کیا ہوتا تھا. اس میلے کے اندر جا کر کے باقاعدہ یہ مختلف ایران اور دوسرے ملکوں کے اندر سے ایسی لڑکیاں لائے جو گانے والی ہوتی تھی. سب نے پیسے ملا کے، قریش کے کافروں نے، سرداروں نے پیسے ملا کے جس چیز کا اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، وہ گانے والی عورتیں تھیں اور وہ لکھنے والے شاعر تھے. ان کو سب سے پہلے گمراہ کرنے کے انہوں نے کہا محمد کے گرد تو مجمع لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سناتا ہے تو عجیب ترنم کے ساتھ سناتا ہے کہ لوگوں کے خود بخود دل اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور قرآن کی یہ حیثیت تھی کہ ابو جہل رات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آواز سے قرآن پڑھتے تھے تہجد کے وقت میں، تو آپ کا قرآن سننے کے لیے جاتا تھا. تو ایک دن ایک اور کافر سردار بھی آ گیا، دونوں کا ٹکراؤ ہو گیا. کہ تم کہاں؟ کہا میں تو بس یہاں کچھ کام سے تھا. انہوں نے کہا آپ کہاں؟ ہمیں بھی کسی کام ہی آیا. پھر آخر دونوں نے بتا دیا کہ کام یہی تھا کہ ہم سننے کے لیے قرآن آتے تھے. ماشاءاللہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو قرآن سننے کی کوئی فرصت نہیں ہے. تہجد تو خیر اللہ ہی پناہ دینا، وہ تو بس اب قصہ ہو گئی، کون اٹھتا ہے. یہ دن تہجد کے ہیں، واللہ سردیوں کے دن اللہ سے مل جانے کے دن ہے. گرمیوں کا میں نہیں کہتا، تھک جاتا ہے آدمی، جلدی اٹھا نہیں جاتا. یہ دن اللہ سے ملنے کے. میں تو اس کے بارے میں سردیاں اس حوالے سے بہت اچھی لگتی ہیں کہ ذرا نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور آدمی بڑے آرام سے نشاط کے ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. تو یہ دن جو ہے اللہ سے مل جانے کے ہوتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے کے دن. 6 مہینے آپ کو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سردیاں شکر ہے پیدا کی کہ ہم اللہ سے بات چیت کر لیں. فجر سے پہلے ہی آنکھ کھل جائے آدمی کی
4 साढ़े 4 बजे नींद पूरी हो जाती है, 5 बजे तक तो उठ के फिर भी पढ़े 2 रकअतें तो मिल जाती हैं आदमी को। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुरान करीम के मुकाबले में उन तवाइफों को, उन गाने वालियों को और उन शायरों को हायर किया कि जो शायर उनके लिए लिखते थे और कुरान से दूर करते थे। आज उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा अलमिया ये शायर हैं। गाना सुन लो, शायरी लिखते हैं ना, तराने सुन लो, शायरी लिखते हैं तुम्हारे, हाँ तुम्हारी गुर्बत का रोना शायर। अल्लाह ने कहा ये कुछ नहीं। हबीब जालिब साहब पढ़ रहे हैं, ऐसे ने दस्तूर को, इस सुबह बे नूर को, जुल्म की इस रात को, जहल की इस बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या जबरदस्त है, हिला देने वाली बात है, हिला देने। 20 रुपए मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा, सदर अयूब जिंदाबाद। हाँ, जब पढ़ते थे तो लोग मुतरन्नम झूम झूम जाते थे। कुरान क्या कहता है, व अन्नहुम यकूलूना मा ला यफअलून, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। फिर उसके बाद शराब की बोतल पेश कीजिए, बीवी कहती वो बहुत शराब पीते थे, पीते पीते मर गए। ये शायर, आपको इनका जाकर देखे, क्या इनका बस जुबान दे दी खुदा ने। ये ऐसे ही है जैसा कि अल्लाह ताला आपको दौलत दे दे और आप उस दौलत को हराम की राह पर लगा दे। शायरी भी एक फन और कमाल है जो अल्लाह उस बंदे को आजमाने के लिए देता है, उसको गिफ्ट करता है। उसकी तबीयत में अल्लाह ताला डालते हैं कि वो शायरी को, अल्फाज को हुस्न तरतीब से ऐसे बांधे कि लोगों के कल्ब में जाकर बैठ जाएं, वो उनके जहनों से ना उतरें, उनके जहनों से ना उतरें। लेकिन वो करता क्या है, वो वही हरकत करता है जैसे हम अपनी दौलत नाजायज कामों में खर्च कर देते हैं, ऐसे ही वो दौलत उसके पास अल्फाज की होती जिनको वो तरतीब दे लेता है, वो अपनी दौलत गुमराही के कामों में सर्फ कर देता है। वो कुरान कहते हैं अन्नहुम यकूलूना मा ला यफअलून, वो नहीं करते। इन शायरों ने आपको यहां पर बर्बाद किया। फिर ये सोशलिस्ट शायर थे, इन्होंने, शायरों ने आपके अंदर इतनी गुर्बत का रोना रोया, इतना गुर्बत का रोना रोया कि आपने ये समझा कि इंसानियत का दरअसल मसला, इंसानियत का दरअसल मसला गुर्बत ही है। ऐसी कोई बात नहीं, इंसानियत का दरअसल मसला गुर्बत नहीं है, लेकिन आपको बावर कराया गया कि गुर्बत है। फिर इन्हीं शायरों ने ऐसी ऐसी शायरियां लिखी कि आपकी नजर में जो तवाइफ थी वो मजलूम हो गई और आप सब माशरा जालिम हो गया। हमारे एक शायर थे नईम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक नज्म लिखी कि कहां है सना खाने तकदीस मशरिक कहां है। बड़ी उन्होंने किसी जमाने में वो नज्म लिखी, बड़ी झूमती, कि एक तवाइफ है वो पूछती है कि मैं तवाइफ कैसे बनी, सना खाने तकदीस मशरिक कहां है। तो बड़ा सराहा गया उस जमाने में, वो इस तरह आवाज लगती जैसे कोई सोशलिस्ट पुकार रहा है। आपको इस तरह से मजलूम गुनाहगारों को ऐसा मजलूम बनाकर दिखाया गया कि अब आप लोग उन पर तरस खाने लगे हैं। कुछ तो मौलवियाना हजरात की ये खूबियां कि उन्होंने आपके साथ ऐसी ऐसी आपको बताई कि ऐसी गुनाहगार, बात गुनाहगार की तौबा की नहीं है, बात है कि मुआशरे के अंदर वो मुसलसल उस गुनाह के जरिए से फैलाता चला जा रहा है, उसको कौन रोकेगा। इसके रोकने की बात कोई नहीं करता। बात में जब तवाजुन खराब हो जाता है तो बात खराब हो जाती है। पलड़ों को मतवाजन रखने ही से बात बनती है। बिलाशुबा के ऐसे भी होंगे जो गुर्बत की वजह से जना की तरफ रागिब हो गई या गुर्बत की वजह से वो इस जानिब चली गई, लेकिन उनका ये फेल, उनकी ये चीज जो है, ये इसका खातिमा कहां पर है? क्या गुर्बत? गुर्बत से पहले कौन सी चीज है? तो गुर्बत और अमारत के ऐसे चक्कर को आपको हमें दिलाया गया कि हम उसके अंदर अपनी जगह पर कायम ना रह सके, कायम ना रह सके। मैंने आपसे पिछली दफा भी एक शेर अर्ज किया था कि वो शेर भी के हकीमाने मैशत अपने नुस्खे आजमा देखें, इलाजे तंगी आदम बजुज ईमा हो नहीं सकता। मैंने आपसे गुजारिश की थी, क्यों? ईमान की गोली जब तक नहीं मिलती, ईमान की गोली जब तक नहीं मिलती, और ईमान की गोली जब तक हम नहीं खाएंगे उतनी देर तक हमारा ये सूरत हाल हो जाएगी कि हम तंदुरुस्ती नहीं पाएंगे। तंदुरुस्ती पाने के लिए लाजमी तौर पर हमको ईमान की गोली को खाना होगा, वही असल दवा है जिससे हमारा इलाज हो सकेगा। तंगी दामा इंसान का जो कुछ भी इलाज है वो फलसफा मैशत के अंदर नहीं है, उसका ईमान के अंदर उसका इलाज मौजूद है।
جب تک وہ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات سب سے سمجھ. اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دہریے شاعر. دہریے شاعر نون میم راشد کہنے لگے مجھے جلا دینا ہے. وہ دیکھو خدا کا جنازہ جا رہا ہے, یہ کندھا دینے والے ہیں سارے فرشتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں بڑے جھوم جھوم کے. ان کی ایک بڑی نظم مشہور ہے, بس اللہ پناہ دے کیا ذہن میں آ جاتی ممبر پہ بیٹھ کر باتیں. خواب بیچتا ہوں خواب لے لو, ہیں یہ کیسے کیسے خواب, یہ حسین سہانے خواب, خواب بیچتا ہوں خواب لے لو. ہاں ایسی نظم ہے, پڑھیں تو آپ کا دل پسیج جائے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں, کیا وہ خدا کا جنازہ جا رہا ہے, فرشتے اس کو اٹھانے والے کون, فرشتے ہیں. یہ دہریے, یہ آپ کو سوچ, آپ بڑے آرام سے سن, نسلوں نے سنا, آپ کے کالجز میں یہ نظمیں پڑھی گئیں, اس پر کلیپنگ کی گئی, اس پر ڈائس بجائے گئے. نسلیں مسلمانوں کی فرقہ واریت, آپ کہتے ہیں مولوی دیتا ہے فرقہ واریت, مولوی فرقہ واریت نہیں دیتا. جہاں یہ نسلیں تیار ہوتی ہیں فرقہ واریت وہاں بڑھتی ہے. ایمان کو جلا دینے والی ہیں یہ یونیورسٹیز, یہ کالجز. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, بچہ تو آپ کا 8 گھنٹے سیکھنے کے لیے جہاں جاتا ہے, گھر میں وہ سیکھتا نہیں ہے, گھر میں سیکھے ہوئے کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دہریے, اور ایک دو نہیں, اس پہ پوری پی ایچ ڈی ہوئی, پوری پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے میرے پاس. وہ پوری پی ایچ ڈی اسلام آباد سے خاتون نے کی, اور اس سے کہا کہ یہ, لیکن اس نے کسی اور نام سے کی, اس نے کوئی اور ادب کے رنگ سے, آرٹ کے نام سے کی, لیکن ہم نے اسے آرٹ کی رنگ سے دیکھا, اور اس کے بعد دیکھا اس آرٹ نے ہمیں فائدہ کیا دیا ہے. دہریے, دہریوں نے آپ کو وہ دیکھو کہ خدا کا جنازہ جا رہا ہے, اور اٹھانے والے فرشتے, ایسے ایسے دہریوں کو آپ نے پڑھا اور بڑے آرام سے پڑھا. اور قوم نے ان کو بڑے آرام سے بڑے بڑے ایوارڈ دیے, ان کے اعزاز میں تقریبیں ہوئیں, نوجوان طبقے نے سراہا, ان کے بارے میں یہ ادب کے پرچوں کے اندر لکھا گیا, ایسی ایسی ان کو بنا دیے. جان ایلیا, آپ پڑھ جائیں پوری ان کی شاعری, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خدا کے وجود کا کہیں دور تک احساس تک نہیں ہوتا کہ خون تھوکتا ہوں. وہ اپنے آپ کو بناتے تھے کہ زیادہ خون تھوکتا ہوں, خدا کا دور تک نظر نہیں آتا مجھے کچھ وجود. عجیب عجیب چیزیں آپ کو وہاں پر. تو اور ان پڑھ جائیں ایسی ننگی شاعری کی کہ آپ شرما جائیں. عام آدمی پڑھتا ہوا قاری شرما جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ ڈالا. دہریے, انہوں نے قوم کو بگاڑا. وہ ادب کے نام پر ہمارے ہاں رائج ہو گیا. لڑکے جب ابتدائی کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. لڑکے جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ان کی ذہن آزاد ہوتے ہیں. یونیورسٹی کالجز میں وہ جن لائبریریوں کو جا کے کنسلٹ کرتے ہیں, ان لائبریریوں کے اندر یہی کچھ تو پڑھا ہے, اور کیا پڑھا ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنی لائبریری میں کسی زمانے میں جاتا تھا تو وہ سیکشن جو اسلامیات کا تھا, فارسی کا تھا, وہاں وہ بند رہتا تھا, اس کو کوئی نہیں پڑھتا تھا. تو ہم گئے تو ایک دفعہ وہاں اتنی مٹی تھی, وہ لائبریری نے تالا کھولا کہ بھائی مٹی بھی خود ہی صاف کرنی پڑے گی اور کتاب بھی خود ہی ڈھونڈنی پڑے گی. مٹی بھی صاف کی اور کتاب بھی ڈھونڈی. یہ صورتحال ہے. جو لائبریری کی صرف وہ شیلفز کھولی جاتی ہیں جن شیلف سے بچوں کی ان چیزوں کو, نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا اسباب پیدا. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ فرقہ واریت صرف مذہبی بات پر ہوتی. فرقہ واریت کے پیچھے جو ہیومینٹیزم ہے, انسانیت کے حقوق, ہیومنزم, آپ اس کو کبھی پڑھیں, آپ کو پتا چلے کہ وہ کیا ہے. آپ ایک چیز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی. جی مولوی باز نہیں آتے, تو آپ ایسے مولوی کے پاس جاتے کیا لینے ہیں. آپ جو باز آئے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس تو پھر آتے نہیں. ہر فرقے میں موجود ہے, اور ان کا انٹروڈکشن جو زندہ ہے, جو فرقہ واریت کے خلاف ہے اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں, ان کا بارے میں ہر فرقے سے پڑھ کر سناؤں گا. یہ میرے علم میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سوشلسٹ شاعر, روس کا انقلاب, فیض کو اٹھا کے سر پہ بٹھا لیا سب نے. رات یوں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے, دیوانی ان کا نسخہ وفا یہاں سے ہوتا ہے. ایسا عجیب و غریب برانگیختہ کر دینے والا نوجوانوں کو کہ ان کی ایک عمر ویسی, ادھر سے یہ
ان کے ذہن میں بٹھایا کیا جاتا ہے؟ فرقہ واریت صرف مذہبی گفتگو کا نام نہیں، فرقہ واریت اس شے کا نام ہے قرآن کی نظر میں کہ جہاں وحی الہی کو زد پر رکھ کر مختلف نظریات پیش کر دیے جائیں، چاہے وہ ادب میں ہو، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ مصوری کے اندر ہو، چاہے وہ سنگ تراشی کے اندر ہو جائے، چاہے وہ تصویر بنانے کے اندر آ جائے، چاہے وہ ناول کے اندر ہو، چاہے وہ ڈرامے کے اندر ہو، چاہے وہ شاعری کے اندر ہو، چاہے گلوکار گاتا ہو یا گاتی ہو، فرقہ واریت وہاں سے جنم لیتی ہے۔ ایک سبب ہوتا تو میں بیان کرتا، وہی سے متصادم نظریہ جہاں سے باہر نکلے گا ادھر سے ہی وہاں پر فرقہ واریت جنم لے گی۔ یہ آپ اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور ان لوگوں کو بھلائیں جو مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، جو دین پر نفرت کرتے ہیں، آرٹ اور فن کی نمود و نمائش اور ترویج اور ترقی کے نام پر آپ کے اندر طرح طرح کی چیزیں گھول کر سناتے ہیں۔ قوم کو مایوس کر دیا گیا۔ آپ کے شاعروں کے تو کمال ہیں، مکیش کے گانے شاعروں کے کمال ہیں کہ نہیں ہیں؟ سن کے غمزدہ طبیعت، مومن کو کب غمزدہ طبیعت کے بارے میں کہا گیا؟ رفیع کے گانوں کے رسیا ہم لوگ، لتا منگیشکر کے پرانے گانے، نور جہاں کے گانے، یہ اس نے پوری کی پوری نسل کو زد پہ رکھا، اور اس کے اندر گانے والی تو بعد میں آتی ہے، پہلے اس کے پیچھے جو شاعری حرکت کرتی وہ کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی عجیب رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا ہے رولا کی، ایسی صوفیانہ عجیب و غریب شاعری جو انہوں نے نہیں کی، منسوب کی ہوئی۔ یہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی، یہ ساری چیزیں آپ کا لوک ورثہ بنا دیا گیا، آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کیا گیا۔ تہذیب محمدی کہاں سے اجاگر ہو؟ ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں، اس لیے میں نے ایک دفعہ تہذیب پر لیکچر دیے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تہذیب میں جس میں رہ رہے ہیں وہ تہذیب کن عناصر سے مل کر بنتی ہے۔ آپ ہنڈیا بناتے ہیں تو سوال یہ کہ ہنڈیا میں پڑتی کون کون سی؟ مرچ ہے، نمک ہے، مسالے ہیں، اور وہ سبزی ہے، آگ ہے۔ ہنڈیا کس شے سے بنی ہوئی ہے؟ سٹیل سے بنی ہوئی ہے یا سور کی مٹی سے بنا کر کے اس کے گوشت کی مٹی وہ مل گیا خاک میں، پھر بعد میں اس کی ہڈیوں کو جوڑ جاڑ کے بنا دی؟ پکانے والا بھی کا ذہن کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جتنا مرضی قرآن شریف پڑھ جائیں، وہ سور جتنا مرضی اچھا پکا لیں، آپ پورے کا پورا قرآن مجید پڑھ کر دم کر دیں، سور کیا حلال گوشت بن جائے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ آپ کی بچوں کو جو پڑھایا گیا، سوشلسٹ شاعروں کو اجاگر کیا گیا۔ سوشلزم کیا ہے؟ غربت اور امارت کا چکر نہیں ہے سوشلزم، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ تو ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے کہ جو لوگ احساس محرومی رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح سے گرم کر دیا جائے، اور غربت اور امارت اور پیسہ آدمی کے قلب کے اندر وہ چیز ہے جو مرتے دم تک نہیں جاتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ سب لوگوں کو بلا کر کہتا ہے یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، پہلے نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اب دینے کا فائدہ کیا، اب تو ہو ہی جائے گا سب کا، اب تو ہو ہی جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اب تو ہو ہی جائے گا، مرتے وقت میں دوں، یعنی آخری وقت تک۔ فرمایا اس کی دولت حاصل کرنے کا یہ عالم ہے، ہوس اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ اگر سونے کی ایک پوری بھری ہوئی وادی اس کو دی جائے تو یہ ایک اور کی تمنا کرے گا۔ وادی کشمیر پوری سونے کی بنا کر آپ کو دے دیں، وادی پاکستان سونے کا بنا کر پورے کا پورا دے دے تو آپ ایک اور کی تمنا کریں گے۔ وہ پن پوائنٹ جو آدمیت کو یکدم برانگیختہ کر دے اور اشتعال دلا دے، وہ ہے غربت اور امارت۔ اس غربت اور امارت کی بنیادوں پر سوشلزم نے کیا، پھر ہم نے ان سے بات کی کہ غربت اور امارت یہ اسلام اس کا طریقہ بتاتا ہے، کہتا ہے اسلام کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا اخلاق، کہتا ہے اخلاق بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں، کہتا ہے اخلاق بدلتا رہتا ہے، کسی وقتوں میں کسی شہر کے اندر ماں بہن کے ساتھ بھی غلط رسم جو ہے وہ اپنے تعلقات برقرار رکھے جا سکتے تھے، اس وقت وہاں پر لوگ برا نہیں سمجھتے تھے، تو سمجھا اخلاق میں تبدیلی۔ ایسی زبردست گفتگو کرتے ہیں کہ بات غربت سے چلی جا کر خدا کے وجود کے انکار پر ٹھہری۔
آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جن کو آپ ترقی پسند کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام ترقی پسند رکھا ہوا ہے. روشن خیال، اعتدال پسند، ترقی پسند، یہ 3 لفظ جہاں پر آ جائیں سمجھ لیجئے. اس کا دیکھنے میں یہ لفظ بہت اچھے ہیں لیکن پیچھے اس کے یہی ہے. یہ نسلی شاعر جو آپ کو آگ لگاتے ہیں فرقہ واریت، یہ میں کفار کے لیے بھی یہ اتنا ہی مفید ہوگا کہ تاکہ کل کو کافر سنے ہمارا لیکچر تو اس کو بھی سمجھ میں آئے، نان مسلم کو. نسلی شاعر آپ کو نسلی طور پر بھڑکا دیتا ہے کہ آپ تو اس نسل سے آریہ ہیں. وہ مہا بھارت لکھتا ہے، مہا بھارت. صلح نہیں ہونے دے گی یہ مہا بھارت کوروؤں اور پانڈوؤں کی، جو اس وقت یہ گیتا کبھی صلح نہیں ہونے دے گی ان کو. وہ مہا بھارت لکھتا ہے، اس میں پوری جنگ لکھتا ہے آریوں کی. اس کے اندر جو دوسری قومیں آتی ہیں ان کا تعلق بطور غلاموں کے ہوتا ہے، وہاں پر وہ اس مہا بھارت کو لکھتا ہے. ایسی یہ ایک دنیا کے ادب کی بات نہیں، اپنے ادب کی بات نہیں کر رہا، کل انسانیت کا جو ادب چلتا ہے وہاں پر وہ گورے کالے کا پورا اس ریسزم پر آپ دیکھتے ہیں، نسل پرستی پر ایک پورا ازم تیار ہوا جس میں کالوں کو گوروں نے غلام بنایا، اور پھر اس نے کالوں نے گورے کے بارے میں ایک نظم کسی زمانے میں مشہور ہوئی جو یہاں پر بڑی زبردست تھی کہ دیکھو تم جو بدلتے ہو رنگ، تم جاتے ہو مشرق میں تو وہاں گندمی رنگ کے ہو جاتے ہو، فلاں جگہ جاتے ہو تو یلو ہو جاتے ہو، فلاں جگہ پر جاتے ہو تو تم تھوڑے سے وائٹ ہو جاتے ہو، فلاں جگہ پر میں ایک ہی رنگ میں رہتا ہوں. کیوں؟ بیکاز آئی ایم بلیک، میں کالا ہوں. سننے والوں نے کہا ہاں 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 ہاں، انگریزوں کی ایسی کی تیسی دے کر رکھ دی نظم نے. تو جس زام میں اور جس غلطی میں وہ مبتلا تھا اسی میں وہ مبتلا ہو گیا. بس ہٹ کرنے کا طریقہ کچھ انداز ایسا تھا کہ تم نے بھی واہ واہ کی، ہم نے بھی واہ واہ کی کا کمال لکھ دیا. لیکن اس کے اندر چھپا کیا ہے؟ وہی بومب جو بومب اس نے رکھا، وہی بومب جو اس نے رکھا ہے. دونوں نے ایک سے بومب وہاں پر رکھے ہیں. یہ یہاں کا مسئلہ. پھر اس کے بعد پھر ایگنوسٹک شاعر، ادریت، یہ نئے شاعر آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا اقرار ہی کرتے ہیں. وہ جو تھے وہ کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں، دہریات، ایتھیسٹ. یہ ایگنوسٹک یہ کہتا ہے ایگنوسٹزم کہ نہ ہم انکار ہی کرتے ہیں نہ اقرار ہی کرتے ہیں. دراصل کیا ہے؟ ہم انکار ہی کرتے ہیں. جب اقرار نہیں تو یہ کون سی شے ہے؟ یہ خنثی مشکل ہے؟ یہ کون سا ہجڑا آیا کہ نہ عورت ہے نہ مرد؟ یہ تو اس سے بھی بدتر نکلا، وہ تو کسی طرف کھڑا تھا، یہ کون سا آیا؟ تو یہ ایگنوسٹک. جو اب اتنے پڑھے لکھے لڑکوں سے اسلام آباد میں میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کاشف صاحب لمبی چوڑی بات نہ کریں، یہ ہماری انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی، ڈسکشن ہوتی رہی، رات گزر گئی. اخیر انہوں نے اٹھ کر کہا کاشف صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خدا ہے، لیکن جب ہم ادھر جا کر بیٹھتے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے نہیں ہے. تو یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم ایگنوسٹک، میں نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں. اللہ حافظ. ایسے بھی مرحلے آپ کی کیا، اور بندہ بھی ایسا کہ وجود خدا پر اگر میں اس سے دلائل مانگتا تو شاید مجھ سے زیادہ دلائل وہ دیتا، لیکن اس یونیورسٹی میں گیا تو تباہ ہو گیا. خاندان، دینی پس منظر، یہ سب چیزیں کہاں سے آپ لائیں گے؟ آپ کہتے ہیں آپ کے بچے، ہمارا تو بچہ ماشاءاللہ اہل حدیث تھا، نماز پڑھتا تھا، اب اللہ جانے کیا ہو گیا. اللہ کیا جانے بھائی، اللہ نے تم کو علم سے نوازا ہے. اللہ تو وہ کچھ جانتا ہے جو تمہاری آنکھوں سے دور ہے. وہاں تو ٹھیک ہے، یہاں پر تو تم سب کچھ دیکھتے ہو، سمجھتے ہو. خدا نے کوئی ایسے حقائق تم سے چھپا کر نہیں رکھے کہ تم اسے کہو کہ یہ حقائق خدا نے ہم سے چھپا کر رکھے ہیں. یہ شاعر اور ادیب ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسے بھی ہیں غیر مرتب افکار کے شاعر ہیں. کچھ نہیں پتا، ہم ہیں وہاں جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی. پہلے تو آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب تو کسی بات پر نہیں آتی. ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی. غالب ہوتے تو ان سے پوچھتے کون سا مقام ہے جہاں سے ہم کو ہمیں بھی سمجھائیے. متضاد نظریات رکھنے والے شاعر، بس عوام کو خوش کرنا، جو دل میں آ گیا، جو دماغ میں آ گیا کہہ دیا، آپ نے سن لیا. میں سے کس کو غرض ہے، کس روح سے آ کو غرض ہے نشاط. ایک گونا چاہیے دن رات، ایک دن رات بے گناہ چاہیے
وہ کہتا ہے مجھے شراب جو ہے اس کو کون پیتا ہے، میں تو شراب کو اچھا ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس دنیا سے غموں سے دور رہنے کے لیے آرام سے لیٹا رہوں، مجھے کوئی مصیبت کوئی پریشانی تنگ نہ کرے، اس وجہ سے شراب پیتا ہوں۔ ہو گئی نا حلال، کر لی نا حلال اپنے لیے، اور جاتے آپ کو بھی بتا گئے کہ اگر پینی پڑ جائے تو جناب یہ بھی ایک طریقہ ہے پینے کا، والدین کو اسی پر روک دیں کہ غم بلانے کے لیے میں پیتا ہوں غم بلانے کو، ایسی ایسی چیزیں وہ شاعری کے ذریعے سے انہوں نے آپ کو وحی سے متصادم نظریات دیے، جس سے اس قوم نے سنے اور اس قوم کے بچوں کو کے اندر اترے۔ ہم نے لاشعوری طور پر لے لیے، ہم نے سنے ضرور، لیکن ہمارے دل کے اندر ایسا تحرک نہیں پیدا ہوا، ایسی موٹیویشن پیدا نہیں ہوئی کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کا حل نکالنے کے لیے علماء سے رجوع کرتے۔ ہم نے منوں دن کو قبول کر لیا اور پھر دوبارہ زندگی میں کبھی ہم نے ان کو ڈسکس کرنے کا سوچا ہی نہیں کہ جو کچھ میں وہ ہمارے، یہ مت سمجھیے کہ وہ بھول گئے آپ، وہ آپ کی لاسٹ میموریز کا ایک حصہ ہے۔ ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے ما فوق شعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور۔ تحت شعور وہ ہوتا ہے کہ ایک لاشعور بھی ہوتا ہے، لاشعوری آپ کو لفظ بولتے ہیں لاشعور، جو شعور نہیں ہے، حالانکہ تعریف اس کی ناممکن ہے، لیکن چلیے وہ لاشعور میں ہی گم ہو جاتا ہے نیچے جا کر کے۔ پوری زندگی آپ جو گناہ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھ سے یہ ہو گیا، ہو کیسے گیا؟ وہ اس لاشعور نے آ کر کے عین اس وقت میں جب اس کو وہ ماحول ملا، وہ پانی ملا، وہ سورج ملا، ہاں وہ نکلی زرخیز زمین ملی، تو وہ لاشعور کا جو بیج تھا وہ یکدم کمپل بن کر پھوٹا اور درخت بن گیا، اور آپ سے وہ کچھ صادر ہو گیا جو نہیں صادر ہونا چاہیے ایک مسلمان سے۔ ان کی بات کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی قوم پر مسلط کر دی فرقہ واریت سے۔ مت یہ کہیے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ صرف مولوی پھیلاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ سب چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا، ابھی اس کی مزید ڈسکشن باقی ہے۔ ابھی صرف میں نے قوم کے ایک حصے کو پکڑا ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنے اس کے حصے آئیں گے سمجھانے کے لیے، لیکن میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فرقہ واریت پنپتی کہاں پر ہے، جنم کیسے لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اچھی طرح جنم لے لے، اس کے درخت بڑھ جائیں، تو پھر میں قرآن شریف کو سامنے لاؤں گا کہ قرآن شریف کس فرقہ واریت کو منع کرتا ہے اور کس فرقہ واریت کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم کو ابھارتا ہے، کس کے بارے۔ بات پہلے یہاں سے چلے گی، جب تک تمہیدی گفتگو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، جب تک آپ بنیادی اینٹیں نہیں دیکھیں گے، جب تک الفابیٹکس آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب تک حروف تہجی کا آغاز کہ الف اس کو کہتے ہیں، با اس کو، آپ جیم کو الف کہہ رہے ہیں، لام کو میم کہہ رہے ہیں، نون کو زال کہہ رہے ہیں، تو بچہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ الگ الگ حرف کر کے دکھاتے نا، پہلے الف با تا سا سب پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے پیچھے استاد حروف کر دیتے کہ کیا بچے نے رٹا تو نہیں لگایا ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں الف با تا سا، وہ سب پڑھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے رٹا، توجہ نہیں کی ہوتی نا، ذہن میں نہیں بٹھایا، پھر وہ توجہ، پھر وہ بچہ غلطیاں کرتا ہے، یوں غلطی کی، زال کو وہ رے پڑ گیا، رے کو خے پڑ گیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے صحیح محنت نہیں کی، آپ کے الفابیٹکس غلط کر دیے گئے۔ فرقہ واریت ہر کوئی اٹھتا ہے، مولوی یہ کرتے، نہیں کرتے مولوی ایسے۔ مولویوں کے روپ میں جو ظالمین آ گئے ہیں وہ ہیں، آپ نے اچھے مولویوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اتنا لٹریچر اچھے علماء کا میں ڈھیر لگا دوں اور آپ کی عمریں 80 سال 90 سال ہو جائیں، آپ پڑھتے رہیں تو آپ ختم نہیں کر پائیں گے۔ اتنا فرقہ واریت کے خلاف جو اچھے علماء نے کام کیا موجود ہے، اتنا کون پڑھے گا اس کو؟ تو میرے بھائی ایک کو الزام مت دیجئے، ہمیں پہلے اپنے ادب کو کھنگالنا ہوگا، اپنے لٹریچر کو دیکھنا ہوگا، اپنی سیاست کو دیکھنا ہوگا، اس کے علاوہ اور بڑے ہمارے شعبے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، وہاں سے میں لا کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اور نام لے لے کر سمجھاؤں گا آپ کو کہ یہ جا کر اس کی وجہ یہ نام لینا اس لیے میری مصیبت ہو جاتی کہ وہ ریفرنس کے طور پر آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس کی کتابیں یہ ہیں، اس کی کتابیں یہ ہیں، تاکہ نئی نسلیں محفوظ رہ سکیں۔ ان کو جن شاعروں کو پڑھنا ہے وہ شاعر اور ہیں، وہ تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔
جو دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، جو آپ کی خودیوں کو اجاگر کر دیتے ہیں، جو آپ کو ایک سمت دیتے ہیں، جن کی سوچ کا محور اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی کو اسی کے گرد طواف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جو آپ کو ایماندارانہ زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھوکے رہ جاؤ، بھوکے رہ جاؤ، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اقبال نے کیا کہا جاتے جاتے ختم کرتے ہوئے، کہوں اے طائر لاہوتی۔ لاہوت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سمجھو تو صحیح۔ لاہوت، ناسوت، یہ مختلف ملکوت، یہ مقام ہیں تصوف کے اندر جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لاہوت وہ مقام ہے جو عرش کے قریب کا ہے۔ کہتا تیرا مقام تو یہاں ہے ہی نہیں، اللہ کے عرش کے قریب کا تو پرندہ ہے، تو وہاں رہتا ہے۔ تیری غذا روٹی کب ہو گئی؟ گندم کب ہوئی؟ تیری غذا یہ پانی کب ہوا؟ تیری غذا یہ پتزا کیوں ہوا؟ یہ سینڈوچ کیوں ہوا؟ تیری غذا مرغ مسلم کی کڑھائیاں کیوں ہوئی؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ یہ رزق جو ہے جو تو کھاتا ہے، اس سے تو پروازوں میں کوتاہیاں آتی ہیں، تو اللہ سے نہیں ملتا۔ اقبال نے سوشلزم کے غلبے میں جہاں بھوک کو لوگوں نے اس وقت رکھا کہ بھوک ہمارا مسئلہ ہے، تو اسے کہا نہیں، بھوک ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی، عرش کے پرندے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کون سا رزق ہے جو تجھ کو اللہ کے ساتھ ملانے کے درمیان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا؟ شعر پڑھ دیا سب نے بڑے آرام سے۔ بھوک ہمارا فلسفہ ہے، ہمارے فلسفہ معیشت کو بھوک کہتے ہیں، مسلمانوں کے فلسفہ معیشت کو بھوک کہتے ہیں۔ بھوک، ایک مہینہ آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا فلسفہ معیشت ہے رمضان کے اندر۔ پھر آپ کو کہا جاتا ہے 3 روزے رکھو، پھر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو، پھر محرم کا رکھو، پریکٹس اگین پریکٹس اگین پریکٹس، پھر پریکٹس پھر پریکٹس۔ یہ طائر لاہوتی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ طائر لاہوتی کو روٹی کے چند ٹکڑے ملے۔ طائر لاہوتی نے پہلے وہ کام کرتا تھا ایک سیاسی پارٹی کے خلاف، ان کے کلپ بناتا تھا، پھر وہاں سے پیسے دوسری پارٹی نے کہا یہ بندہ جیویس ہے، اس کو ہائر کیا، اب طائر لاہوتی ادھر کی پارٹی کے اس پارٹی کے خلاف بنا رہا ہے۔ طائر لاہوتی پہلے ایک کا اینکر پرسن تھا، اب دوسرے کا اینکر پرسن بن گئے طائر لاہوتی۔ پکڑو اس طائر لاہوتی کو، یہ طائر لاہوتی ہے، یہ تو حیوانیت سے گرا ہوا طائر ہے، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ چٹان تو نیچے بھی پڑی ہے، پہاڑ کی وہ چوٹی بیٹھا رہے، وہاں سے دور سے کائنات کے مجاہد بن کر دور سے مشاہدہ کر، یہ کون ہے جو زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، بس اس پر جھپٹ۔ تو بادشاہوں کے محلوں کے اوپر بیٹھنے والا نہیں ہے، وہاں اندر بیٹھ کر کھانے اور ڈانس بار کے اندر تو ناچتا ہے، شرابیں پیتا اور بے ہوش ہو کر تجھے پتہ نہیں چلتا۔ کیوں شاہین اتنی دور بیٹھتا ہے؟ دور سے اپنا شکار دے، اوپر سے بیٹھتا ہے، اپنا اس کا کچھ وزن نہیں، لیکن پنجوں میں یہ قوت کہ وہ پورے کا پورا ہرن اٹھا لیتا ہے، ہرن اٹھا کر دیکھتے نہیں مشاہدے کے اندر، یہ قوت دور بیٹھا۔ کیوں؟ وہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہے، دور تک بیٹھا دیکھتا ہے۔ تو قوم کو جس نے یہ کچھ دیا، جنہوں نے، وہ اور شاعر ہیں جن کو تم کہتے ہو جو خدا کے جنازے نکال دیں، وہ خود شاعر اور ہیں۔ الحمدللہ ان دونوں طرح کے ادب کو پڑھنے کے بعد ایک اولین محاکمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ یہ وحی سے الگ جو نظریہ کوئی شاعر بھی پیش کرے وہ قابل قبول نہیں۔ کجاک گانے، راگ و رنگ، امت مسلمہ اس میں ڈوبی ہوئی ہو۔ عاطف اسلم گانے کے لیے آتا ہے تو پیسے دے کر 500 1200 روپے کا شو جو ہے دیکھنے کے لیے ٹکٹ لے کر لڑکے اندر جاتے ہیں، 500 1200، اور ویسے کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کبھی چندہ نہیں دیا 100 روپیہ کا، پیسے آپ کو کیا پتا بڑی مجبوری سے کماتا ہوں، آپ کو نہیں پتا گھر کے اخراجات کتنے ہیں،
ہاں ہم کو نہیں پتا چونکہ ہمارا گھر نہیں ہے نا. بات صرف اتنی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم ان شاعروں کا محاسبہ نہیں کریں گے, ہم ان شاعروں سے, ان کے لٹریچر کو ایک گہری نگاہوں سے نہیں پڑھیں گے. یہ چیزیں سب ان نوجوانوں کے لیے ہوتی ہیں جو چیزیں پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عزیزان گرامی, یہ ماسٹر عابد صاحب نے ہمیں جنوری کا عفت دیا ہے 2016 کا. یہ شان رسالت نمبر تھا. اب اس کے پہلے بھی ایک شان رسالت نمبر آیا. اس کا ضمیمہ جو رہتا تھا اہم مضامین, وہ پھر انہوں نے اس میں چھاپ دیے. یہ اسلامی ادب ہے, اس کے اندر اسلامی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اسلامی شاعری بھی لکھی ہوتی. تو ذہن کی ترویج و ترقی کے لیے اسے خرید کے لے جائیے. 35 روپے کتنا ہے؟ 45 روپے اس کا ہدیہ ہے. تو وہ ہمارے پاس پہلے سے بڑی اچھی اچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں, بس عجیب ہے بحضور ملت, بہت کچھ لکھا گیا. ارمغان حجاز سے بھی بڑی چیزیں, بھی پڑھنے کا وقت نہیں, ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ہوتا تو انشاءاللہ اس میں بھی سناتے. آج کل جیسے یا اس سے بھی سخت سردی میں جب پانی تو میسر ہو مگر گرم نہ ہو بلکہ ٹھنڈا ہو تو غسل جنابت واجب ہو جائے تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, اس میں تو میں کہ تیمم کا بھی قائل نہیں ہوں. اس قسم کی سردی ہو رہی ہے. برکیف اس میں 2 باتیں یاد رکھیں. عذر کی بنا پر, عذر کسی قسم کا ہو, بیماری کا ہو جائے, آپ کو پانی میسر نہیں ہے, سخت سردی ہے, ٹھنڈ لگ جانے کا. جیسے ہمارے ایک دوست تھوڑے دن پہلے گھر سے نہا کے موٹر سائیکل پہ نکلے, سردی لگی, اتنی سخت سردی لگی کہ دوسرے دن کی ڈیتھ ہو گئی. جوان دوست تھے میرے, سبنا بعد میں ان کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں. مجھے بڑا رنج ہوا کہ یہ صدمہ ہے کہ یہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں. کیوں؟ دین کو نہ سمجھنے کی بنا پر. بڑا آسان, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ پر گئے, وہاں پر انہیں حالت جنابت ہوئی, تو انہوں نے وہاں پر ہی تیمم کیا اور نماز پڑھا دی. وہاں اختلاف ہو گیا صحابہ میں بھی کہ یہ کیا صورت بنی, آپ نے اس طرح سے نماز پڑھا دی ہے, یہ تو ہوتی ہی نہیں. دیکھیں نا, صحابہ کے اندر بھی ایسی چیزیں تھیں, اختلاف ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ رسول اللہ سے پوچھیں گے جا کے, ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام کے پاس گئے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عمر تم نے یہ کیسے اخذ کیا کہ تیمم سے جنابت کی حالت میں بھی؟ تو انہوں نے کہا پیارے آقا میں نے قرآن میں پڑھا, اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو اس سردی سے تو میں ہلاک ہی ہو جاؤں گا, اور اللہ تو بڑا رحیم ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے. تو آپ ہنسے, اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ جو ہے نا داڑھیں یہ نظر آئیں. تو آپ نے اجازت دی. اب یہ ہے سخت سردی ہو جائے تو آپ کو اس سخت سردی میں تیمم کر لینا چاہیے. تیمم کا بڑا آسان طریقہ, بہت سادہ, سب سمجھ لیں, ایک ہی دفعہ آپ سمجھ لیں, پھر ہر ایک کو الگ الگ سمجھانا پڑتا ہے. پاک مٹی پر یا یہ دیوار, یہ بھی پاک ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کلی بھی اسی ایک قسم سے ہے, تو اس پر آپ ہاتھ ماریں. اگر مٹی زیادہ لگ جائے پھونک سے اڑا دیں. جیسے چہرے پہ چہرہ دھوتے ہیں آپ پانی کے ساتھ, ویسے چہرے کو کر لیا. اس کے بعد یہ ہتھیلی دائیں اور یہ والا اس کی پشت, اور یہ اس کو یوں کر کے ہاتھ پھیرا, پیچھے سے اس کو یوں کر کے ہاتھ پھیرا, بس اللہ اکبر کے نماز پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیرت دی. اللہ اپنے بندوں پہ بڑا کریم ہے, بہت کریم ہے. یہ ایک ہی دفعہ کرنا ہے. کچھ لوگ لمبا چوڑا کرتے بہت, لیکن یہ سنت اور صحیح طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پانی میسر نہیں, ٹھیک ہے, تب بھی یہ ہو سکتا ہے. پانی میسر ہے لیکن سخت سردی جنابت کی حالت ہو جائے, ٹھیک ہے, یا پھر جنابت بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے میں وضو کروں گا ٹھٹر جاؤں گا, مساجد میں بعض اوقات انتظام نہیں ہوتا, یا آپ کو پتہ ہے میں پیشنٹ ہو جاؤں گا, مریض ہو جاؤں گا, تو آپ تیمم کریں. مجھے یاد ہے میں نے مولانا مرحوم سے ایک دفعہ پوچھا بھی حضرت اس سخت سردی میں کیا کرنا چاہیے, تو تہجد کے وقت میں تو میں دل ہی نہیں چاہتا باہر, وہ تو
بعض کا گیس ہے نہیں، پانی بھی نہیں آتا اس حوالے سے گرم، تو فرمایا میں تو اپنے بستر کے اندر ہی وہ ہے تیمم کرتا ہوں اور ادھر ہی تہجد پڑھ لیتا ہوں. تو نفل نماز کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے، آپ بستر کے اندر بھی پڑھ لیا کریں، اوپر کمبل لیا ہوا ہو آپ نے بڑا سارا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کریں. یہ تہجد کا سب سے آسان ہے. بیٹھے جاگتے رہتے ہیں سارے لوگ، مجھے کئی لوگوں نے بتایا میں جاگ رہا ہوتا ہوں میں نہیں پڑھ پاتا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ اندر ہی بیٹھے، اللہ بڑا غفور ہے، بس اللہ کو شکر. کئی لوگوں تو یہ بھی بتایا کہ جب آنکھ کھلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کئی لوگوں نے کہا یہ بھی پڑھنا چاہیے. اور جب یہ رات کو آنکھ کھلے اور یہ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند بند بھی کوئی ایک آدھ دعا بھی کر دیا کرے. اس کے بعد تجربے میں آیا کہ دعا ضرور قبول ہوتی، دعا قبول ضرور ہوتی ماں صاحب، یہ تجربے کی بات ہے. تو یہ آپ کر لیا کریں. ایک مسئلہ اور ہے کہ پانی بھی نہیں ہے اور پاک مٹی بھی نہیں. کسی آپ جگہ پر آپ کو انہوں نے اریسٹ کر کے آپ کو کسی پہ پھینک دیا کسی جگہ پر، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے فاقد الطہورین، کہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. تو فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ اکبر کہے اور اپنی نماز ادا کرے. اگر وہاں پر قبلہ کی سمت کا بھی نہیں پتہ چل رہا، جہاں جا کر آدمی کو ایسی جگہ پہ، تو فرمایا جس طرف رخ ہے وہاں ادھر منہ کر کے پڑھ لے. یہ پانی کا ہونا اور نہ ہونا اور مٹی کا ہونا، یہ کہتے ہیں عہد طہورین، دونوں دو پاکوں میں سے یہ دونوں ہی نہیں ہیں صرف. تو نماز کو نہ کرے پلیز، نماز نہیں چھوڑنی. یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اسلام کے مسائل ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا جی اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے آپ میں رہیں، شریعت سے آگے نہ بڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے آزادی دی، جہاں حکم وضو کا وہاں حکم تیمم کا. یہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع لائیں، اپنی عقل کے تابع نہ لے کر آئیں. تو یہ آپ کریں. صبح کی نماز بھی پڑھ لیا کریں، بلکہ اگر کئی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں تو آپ پڑھ لیا کریں. سردی اتنی ہے کہ وضو ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہانہ جو ہے نا، دفتروں میں دکانوں میں جہاں مل جائے موقع، رخ کیا اللہ اکبر، اپنی نماز نہیں چھوڑنی. آپ نے لیٹ اٹھے ہیں نا، سورج بھی نکل گیا، نماز نہیں چھوڑ. 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے، پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی. اللہ پھر ایک وقت آئے گا آپ کو توفیق دے دے گا کہ آپ کی فجر کے وقت بھی کہے گا یہ بندہ تو کتنا پیارا ہے. کہتا ہے اللہ میاں دیر سے آیا، اسکول میں لیٹ آ جائیں تو طالب علم کو آنے دیا جاتا ہے. اچھا ٹیچر یہ نہیں کرتا بالکل ابھی تو 5 منٹ رہ گیا آپ کب آ رہے ہیں، وہ کہتا نہیں یہ 5 منٹ میں اللہ جانے کیا سیکھ جائے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ حد تک بتایا ہے. مولانا مرحوم نے ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا جی میں دیر ہو گئی، میں دعا، انہوں نے کہا جی دعا میں شامل ہو جاتے. سب مانگ رہے تھے، آپ بھی مانگ رہے ہوتے، شاید کچھ آپ کی جھولی میں بھی پڑ جاتا. تو چیز چھوڑنی نہیں چاہیے، کر لینی چاہیے. مرکز دین الخالص میں انشاءاللہ العزیز وہاں پر مغرب کی نماز پڑھیے آ کر، اس کے بعد درس قرآن ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم مقصد دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. باچا خان یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالی مرحومین کی مغفرت فرمائے، کفار کو نیست و نابود فرمائے، مشرکین پر یا ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے یا ان کی گرفت کر لے. اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی خلف شار سے مامون اور محفوظ فرما، اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنا، اس کی سرحدوں کی نظریاتی اور علاقائی حفاظت تو خود ہی فرما. اللہ ہمیں ایسی اچانک موت سے بچا، ایسے سانحات سے محفوظ و مامون فرما. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.